كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللہ رب العزت کی بڑائی کی بڑائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائی انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین مجلس،
خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کے ٹکڑے کو اور ایک چھوٹی سی روایت ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں جہنم میں لے جانے والے چند اعمال سب کا تذکرہ غیر ممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن جو موٹی موٹی ہے اور خاص طور سے جو ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہے، جو فی الحال ہے ہمارے پاس، اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی احمد آباد میں آنا ہوا ہے، اس میں جابر بھائی جو ہمارے باپ کے درجے میں ہیں، عبد الرحمان بھائی، اور اس بار ماشاءاللہ عرفان بھائی کے توسط سے یہاں پر آنا ہوا ہے۔ الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو مل بیٹھ کے دین اسلام کی باتیں کرنے، سننے، سنانے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر حضرت انسان کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ بڑے سے بڑا مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سب اس کے تابع ہے کہ نہیں تابع؟ سب کو چلاتا ہے یہ انسان، سب اسی کے تابع ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کے مہار اور نکیر کو پکڑتا ہے تو پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے۔ چاہے تو جبڑا پھاڑ کے اندر کاٹ کے ختم کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے انسان کو کیا طاقت اور قدرت ہے، سب کچھ تابع کر دیا، اور تابع کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان جس کو سب کچھ دے دیا، اب سب کچھ پا کر کے وہ جہنم والا راستہ اختیار کرتا ہے یا جنت والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا اصل، اپنے اصل کو پہچانیے۔ ہمارا اصل کیا ہے؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کہاں تھے پہلے؟ سب سے پہلے کہاں تھے؟ جنت کے اندر تھے، اور جنت سے نکالے گئے ہیں، اس دنیا کے اندر بھیج دیے گئے کہ جاؤ بھائی اب وہاں پر جو ہے کوشش کرو، محنت کرو، اچھائیاں کرو، پھر سے تم کو وہی درجہ دے دیں گے، پھر سے جہاں سے تم نکالے گئے ہو وہیں پر تم کو دوبارہ بھیج دیں گے۔ اور اگر ذرا سا کہیں چوک ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو جہنم تیار ہے۔ اس لیے وہ غلطی، وہ چوک، وہ برائی جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اس کی نشاندہی، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کچھ برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈال دیتی ہے، پھر وہ کبھی نکلے گا نہیں جہنم سے۔ اور کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جس کا کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا تو، لیکن ایک محدود وقت کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے،
دیا جائے گا۔ اب ہمیں آپ کو اندازہ کیجئے کہ وہ گناہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر لے کے چلے جائیں وہ زیادہ اہم ہے، یا وہ گناہ جو کرنے کے بعد آدمی جہنم کے اندر جائے پھر اس کی صفائی ہو جہنم کے اندر، آگ کے ذریعے سے اللہ ہماری صفائی کرے گا، اللہ اکبر، پھر جنت کے اندر آئے گا۔ تو خاص طور سے وہ گناہ جو آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر لے کے چلے جائیں گے، اس میں سب سے بڑا اور پہلا گناہ کون سا ہے؟ ہاں، شرک۔ شرک سے تمام نبیوں نے آگاہ کیا ہے، تمام نبیوں نے ڈرایا ہے، اور تمام نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں نبی کو بھیجا اور ان کو یہ کہہ کر کے سمجھا کر کے بھیجا کہ جاؤ اور لوگوں کو بتا دو کہ بھئی طاغوت کی عبادت نہ کریں۔ طاغوت کسے کہیں گے؟ کل شیء یعبد سوی اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے سب طاغوت ہے۔ بس اس کی ایک تعریف جان لیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کی جائے وہ سب کیا ہے؟ طاغوت ہے، چاہے کھڑا ہو، چاہے پڑا ہو، چاہے مرا ہو، چاہے جی رہا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمین ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، جس کی بھی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے سب کیا ہے؟ شرک ہے، طاغوت ہے، شیطان ہے، شیطان۔ تو شرک سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ شرک کرتے ہوئے اگر آدمی مر گیا اور گناہ اس سے توبہ نہ کیا اور مر گیا اسی حالت میں، تو پھر جہنم کے اندر جائے گا، پھر دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ معافی کا دروازہ اسی دنیا کے اندر ہے اس کے لیے۔ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے اس سے توبہ کر لیا تو اس کے لیے توبہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہمارے امام صاحب حافظ صاحب آئیے ادھر، آئیے یہاں بیٹھے، آئیے، آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یہ سب اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ سب قرآن کے اندر ذکر ہے، الگ الگ لفظوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہیں اسم مبینہ کہا ہے، کہیں ضلالم بعیدہ کہا ہے، اور کہیں ظلم عظیم کہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک کے حوالے سے، اور یہ ڈرایا ہے کہ شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اور شرک وہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آج کے ڈیٹ میں فی الحال اگر کوئی جماعت یا کوئی شخص جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر سکتے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں، تو الحمدللہ وہ جماعت اہل حدیث جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ حالانکہ شرک بہت باریک ہے، شرک کے بارے میں جانو گے نا تو حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، مثال دے کر، چیونٹیوں کے چال کو کبھی دیکھا ہے کسی نے چلتے ہوئے؟ محسوس کیا ہے؟ اتنی باریک شرک ہوتی ہے، اتنی باریک، اس سے بھی باریک ہوتی ہے، ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے نبی،
اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. لَحَبِطَ أَعْمَالَهُمْ. آپ کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اب اس سے اندازہ لگائیے, حالانکہ نبیوں سے شرک کا ظہور ممکن ہے, ذہن میں آ سکتا ہے, ارے ذہن میں آنے کی بات تصور میں بھی نہیں ہے. نبی ایسا نہیں کر سکتا, وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے. پیغام دینا مقصد ہے ہمیں اور آپ کو. نبیوں سے شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نبی کبھی شرک نہیں کر سکتا, تصور بھی نہیں کیا. ان کے ذریعے سے پیغام ہمیں دیا گیا ہے, آگاہ ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, جو میرا ٹائم ہے میں ٹائم اتنا ہی لوں گا. آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا. 40 سے 45 منٹ جو ٹائم دیا ہے ٹائم وہی رہے گا. زیادہ ہوگا تو آپ بالکل بول دینا. زیادہ تو ویسے انشاءاللہ ہوگا نہیں, کہ ہم بھائی کوئی خطیب نہیں ہے, ہم ایک مسجد کے امام ہیں, اور امام کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 30 منٹ ہوتی ہے. ہم کوئی اسٹیج کے وہ نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب فراغت کے بعد سے 30 سالہ زندگی اسی دین سے جڑے, درد بھری رات ہوتے ہیں, اسی دین سے جڑے ہوئے. اور اعلیٰ والی مسجد میں 17 سال ہو گئے, ایک ہی مسجد میں 16-17 سال ہو گئے دین سے جڑے ہوئے. تو اب چونکہ جو ہے ایک لگاؤ ہو گیا, اور الحمدللہ وہاں کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے ہمارے اوپر. ٹائٹ کیسے ہے؟ در بدھوار کو جو ہے کسی ایک مسجد میں کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں درس دینا ہے, خطبہ دینا ہے, درس دینا ہے. در جمعہ کو شہری جمعیت اہل حدیث کی جانب سے بھوج کے کسی ایک مسجد میں ملاقات کے لیے جانا ہے, دورہ عشاء کی نماز میں, وہاں درس دینا ہے. در سنڈے کو بھوج کے باہر جانا ہے. تو ایسے جو ہے شیڈول بہت ٹائٹ ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جب تک طاقت دی ہے تب تک تو کریں. اور اب دھیرے دھیرے طاقت ختم ہو رہا ہے. اب عمر کے حساب سے جو ہے اب وہ طاقت ختم ہو رہا ہے. اب عمر بھی, اب آپ سوچیں کہ اس وقت عمر 48 سال کی عمر ہے, 47-48 سال. اب طاقت کے حساب سے بھی اب وہ بات نہیں جو پہلے طاقت تھی. لیکن یاد رکھیے میرے بھائی اور دوست, دین کے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے, اللہ ذریعہ بناتا ہے. عرفان بھائی یا دوسرے جو بھی نوجوان یا جو بھی مسجد کی کمیٹی اس دین کے کام کے لیے جڑے ہوئے, اللہ ان کے جسمانی طاقت میں اللہ اضافہ کرے, اللہ ان کو ہر جو ہے بیماری سے اللہ بچائے, ہر آفت مصیبت سے اللہ ان کو بچائے. جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, تو آپ جوانی کو دین کے کام میں لگا دو. اور جوانی کا پیریڈ اگر آپ نے سنبھال لیا, جوانی کا پیریڈ اگر آپ نے سنبھال لیا تو انشاءاللہ آپ کے بڑھاپے کی پیریڈ سنبھل جائے گی. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی ہمارے اسلاف میں سے ایک نے کہا ہے کہ ان کو بڑھاپے میں دیکھا گیا 80-90 سال کے ماشاءاللہ تندرست ایک دم ہٹھے کٹے, کوئی بیماری نہیں ہے. تو اسے پوچھے گا راز کی کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا میں نے جوانی میں اپنی جوانی کو سنبھالا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں میری حفاظت کی ہے, یعنی جوانی میں لاپرواہی نہیں کی ہے دین سے. جو دین کا کام کرنا تھا وہ جوانی میں میں نے کیا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت بڑھاپے میں کی ہے. حفاظت کرے گا. وشاب نشا فی عبادت اللہ وشاب ورجل قلبه معلق فی المساجد. یہ دین کا کام ہے میرے بھائی اور دوستو. کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کی سائے تلے دے گا. بات یہ چل رہی تھی کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ, بہت بڑا گناہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. ایک دو روایت پیش کرنے کے بعد دوسرے گناہ کی طرف آتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی ہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ
چھوٹے عمر کے صحابی ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت صحابی کے بارے میں پڑھیے آپ, دنیاوی ہیرو اور دوسرے لوگوں کے جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری حاصل کرتے ہیں, صحابہ کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے, چھوٹے عمر کے صحابی تھے, 32-35 سال کے تھے, اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. غالباً 17-18 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے, لیکن صحابی ان کا درجہ آپ پڑھیے ان کے بارے میں. وہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی عمل بتلائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت کے اندر چلا جاؤں, میں دائیں بائیں اور ادھر ادھر دیکھنا نہ پڑے. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا. وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ, اگر تجھے عذاب دیا جائے اور اگر تجھے جلا دیا جائے. اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجیے, یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ جائیے, حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ جائیے, آل یاسر کے بارے میں آپ پڑھ جائیے کہ کیسے کیسے لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے اوپر. جو اللہ کے نبی نے کہا اگر تجھے عذاب دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے. خندق والوں کے واقعے کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ کیسے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اٹھا اٹھا کر کے آگ کے حوالے کر دیا گیا. یہاں تک کہ دودھ پیتی ماں بھی جہاں وہ جو ہے آگ کے حوالے ہو گئی, بچہ اور بڑا. یہ نمونہ ہے, اور اسی کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ اگر تجھے عذاب دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے, لیکن اللہ کے ذات میں کبھی کسی غیر کو شریک نہ کرنا. ایک آدمی مکھی چڑھا کر کے کہاں چلا گیا, کہاں چلا گیا بھائی, بہت مشہور ہے. ایک آدمی ارے کیا ہوتا بھائی مکھی چڑھانے سے معمولی, اس کے دماغ میں تو یہ چل رہا تھا کیا ہوتا ہے معمولی چیز ہے, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس بت کے اوپر اگر یہ معمولی سی مکھی جو اس کے نظر میں معمولی ہے چڑھانے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا. اور ایک آدمی جان کو گوا او قتیلہ کا بھی لفظ ہے, یا تجھے قتل کر دیا جائے تو بھی اللہ کے ذات میں شرک مت کرنا. دوسری باتیں بتاتی ہے کہ قتل کا بھی لفظ, تجھے قتل کر دیا جائے. دوسرے آدمی نے کہا نہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا, اس کو کیا کیا, وہ آدمی کہاں چلا گیا, جنت کے اندر, لیکن ایک معمولی سی مکھی چڑھا کے گیا کدھر, شرک مت کرنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ما دون ذالک لمن یشاء کا لفظ استعمال کیا ہے. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. اگر اللہ ہم لوگ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے. ارے بھائی اللہ ہے غفور رحیم, اللہ ستار ہے, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, تو اللہ جبار اور قہار نہیں ہے, اس کو بھول گئے. اللہ نے وہ واشنگ مشین لگا دیا جہنم کے اندر, صفائی کرے گا, دھلائی کرے گا, پھر جہنم سے نکال کر باہر دے گا. کبھی بھول گئے کہ جبار نہیں ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز کو جانتا ہے. وہ سعیر, وہ سقر, وہ حطمہ, وہ لظہ کس لیے بنایا اللہ نے, وہ سارے کیچڑ کی صفائی کرنے کے لیے. اور اگر کیچڑ باقی رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا اور وہاں سے کیچڑ کی صفائی کرے گا, پھر جنت کے اندر داخل کرے گا. جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ توحید والے بھی جہنم کے اندر جائیں گے. توحید والے, توحید والے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے لیکن توبہ کا توفیق نہیں ہوا ہوگا, شرک نہیں کیا ہوگا, بڑے بڑے گناہ کر کے چلے گئے ہوں گے لیکن توبہ کا توفیق نہیں ملا. اور توبہ کا توفیق نہیں ملا تو اللہ نے ان کو, اگر اللہ چاہے گا تو اس کے گناہ کو معاف کرے گا, پھر جنت کے اندر داخل کرے گا, نہیں تو پھر جہنم کے اندر ڈالے گا, پھر ان کی دھلائی ہوگی, صفائی ہوگی.
ڈال دے گا. کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے اہل توحید ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے حوالے کرے گا. اور پھر جب وہ اپنے گناہوں کو بھگت لیں گے، بھائی بتائیے دنیا کی آگ کو آدمی نہیں برداشت کر پاتا ہے. جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہو، وہاں صفائی کے لیے جانا پڑے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا، کیا بتائیے. سوچیے، کبھی سوچا؟ اچھا کبھی ہم نے جنت اور جہنم کو ایسے دیکھا ہے آنکھوں سے؟ کبھی دماغ میں لایا؟ لاؤ میرے بھائی لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لاؤ. اللہ کے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ڈوب جایا کرتے تھے، جنت اور جہنم کو لائیو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے. جیسے آپ مجھے دیکھتے ہو نا، لائیو دیکھتے تھے جنت اور جہنم کو. کبھی سوچا؟ آدمی کیسے سوچتا ہے کہ کل کے لیے کیسے سوچتا ہے، کیسے پلاننگ بناتا ہے، سال مہینے کا ایسے یار زندگی اتنی ہے یہ کر لیں گے تو بچوں کے. ارے کبھی جنت اور جہنم کے تعلق سے سوچا؟ کبھی آیا اس کے منظر، اس کے مناظر؟ نہیں آیا. بے فکر ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے. سوچ یہ نکل گئی ہے، ذہن سے نکل گیا ہے. آدمی اگر جہنم کے بارے میں سوچ لے نا سچے ایمان والا، تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، نیندیں حرام ہو جائیں گی. سونا کم کر دے گا. وہ یاد رکھیے، سونا کم کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنایا ہی ایسے ہے کہ آدمی اس کے بارے میں سوچ لے تو اس کو نیندیں کم آئیں گی، بند ہو جائے گی. سونا کم کر دے گا. وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے. اللہ اس کے اندر ڈال دے تو کیا حاصل ہوگی؟ توحید والے جانے جائیں گے، اس کے بعد میں اللہ نکالے گا اور پھر اللہ کی رحمت ان کو پا لے گی. جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے. پھر جنتی ان کے اوپر پانی ڈال دیں گے. جنتی کیا کریں گے؟ پانی ڈالیں گے. حدیث کے الفاظ میں پانی ڈالیں گے تو ایسے ہو آئیں گے جیسے جو ہے سمندر کے اندر سیلاب نہ آئے، اور سیلاب آئے تو سمندر کے تٹ اور کنارے پر اس کی جو ہے پانی سے ہریالی اگائے. ایسے ہی وہ اگائیں گے، بڑھیا پس کے لاکھ چمکتے دمکتے چہرے والے ہو جائیں گے. اللہ، صفائی ہو گئی. جنت کے پانی سے، جہنم کی آگ سے ان کی دھلائی ہوئی، جنت کے پانی سے صفائی کر دیا گیا. پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ. جہنم کے اندر جانا ہی خطرناک چیز ہے. تو اس فکر میں نہ رہیے گا کہ توحید ہے تو ہم جنت کے اندر ہی جائیں گے، جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم کو جو ہے جنت جہنم کے اندر داخل کرے. تو سب سے بڑا گناہ جو ظلم عظیم ہے، شرک سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کر کے، ہر طرح سے تگو دو کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے اس سے اپنی پاکی صفائی ہر حالت میں کرتے رہنا ہے. اور تمام انبیاء کی یہی دعوت ہے، اور علماء سلف اسی کے اوپر زور دیا کرتے ہیں. آج لوگ بولتے ہیں ہمارے اوپر تانا نہیں، کیا یہ توحید توحید کرتے رہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، توحید بنیاد ہے. توحید نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. ہمارے پاس جو ہے ابھی جو ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس آنے والی مسجد کے اندر لائبریری میں بیٹھا رہا کرتا تھا ایک شخص آتا جمعرات کو، اور آنے والی مسجد کو جو لوگ گئے ہیں دیکھے وہ بالکل قبرستان سے سٹا ہوا ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ قبرستان کے حصے میں ہی وہ بنا ہوا ہے. ہاں یہ کہہ لیجیے بالکل سٹا ہوا ہے، لگے روڈ ہے. تو وہ آدمی جب بھی جمعرات کو آئے میرے پاس آئے اور مجھے چڑھانے کے لیے آتا تھا. اللہ کا بندہ ہو کہ مولانا جا رہے اللہ کا سنتا. تو میں نے ہمیشہ کوئی اس سے کوئی اس طرح سے کوئی بات نہ کی کہ وہ آدمی بھڑکے نہ اور کوئی معاملہ ہو. میں نے کہا بھائی جاؤ، اگر وہ مردے تمہیں دے سکتے ہو تو جاؤ لے لو. ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ جاؤ، اگر وہ تم کو دے سکتے ہو تو جاؤ لے لو. ان کے اندر اتنی طاقت ہے تو جاؤ تم مانگ لو، وہ تو تمہارا نصیبہ. ایسے کرتے کرتے 4-5 سال کے بعد وہ اہل حدیث ہو گیا. مانگتے مانگتے ان سے تھک گیا اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. ایک دن آیا میرے پاس، پتا نہیں کس اس میں موڈ میں تھا، کہا مولانا
و نیاز والی آیت کدھر ہے؟ وہ جو اللہ کے نام کے جو نظر و نیاز کے بارے میں جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، تو میں نے وہ آیتیں لکھ کر کے اس کو دے دی. میں نے کہا یہ ہے 12 نمبر، یہ آیت نمبر یہ ہے، اس کو لکھ کے دے دیا. اور اتفاق سے جمعے کا دن، تو میں نے کہا دیکھو آج جمعے کا دن ہے، تیاری کرنی ہے مجھے، یہ آیتیں لے جاؤ. میں نے بہت زیادہ اس سے بات نہیں کی، وہ لے کے اپنے مولانا صاحب کے پاس گیا. تو مولانا صاحب جو ہے تھوڑا دماغ کے تیز تھے، انہوں نے کہا اے یہ سب بیکار ہے، یہ کس نے لکھ دیا ہے؟ الٹا پلٹا کہہ کے ان کو وہاں سے روانہ کیا. کوئی خاطر خواہ ان کو جواب نہیں دیا. کہا یہ سب قرآن میں نہیں، یہ سب مولانا نے اپنے حساب سے بتا دیا. اب اس کو جو ہے اس آیت سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ میرے پاس آیا اور کہا مولانا آپ چل کے میرے مولانا کے پاس صرف اتنا بتا دو انگلی رکھ کے کہ یہ آیت یہ قرآن کے اندر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے. واللہ اس نے کہا مولانا صرف آپ کو اتنا کام کرنا ہے کہ آپ قرآن کھول کے یہ آیت دکھا دو کہ یہ آیت ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی مطلب نہیں. صرف آپ کو اتنا، کیونکہ ہمارا مولانا بولتا ہے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہی نہیں، اب دوسری چیز سے مطلب نہیں. تو ہمارے متولی صاحب نے کچھ لوگوں کے لیے بھائی وہ ہنگامہ نہ ہو، کچھ ذمہ داروں کو لیا اور جو ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی اتنا بات ہے تو بتا دیتے. وہاں آگے تو مولانا صاحب بھی 2-4 لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بھائی قرآن اٹھایا، مولانا صاحب سے کہا بھائی قرآن لے کر کے آؤ. قرآن جو ساتھ میں لے کے اس میں بتانے لگے تو اس میں بھی دوسرا ہو جائے. تو انہیں کے مسجد سے قرآن اٹھایا. میں نے کہا بھائی یہ ہے وہ مسجد کے اندر اٹھا کے آدمی مولانا بھائی اللہ کے گھر ہے، یہ تقدس کا جو ہے بابا مت کیجیے. اتنا بتا کر کے ہم چلے آئے. اس کے بعد میں اس کا سینہ جو ہے وہ اللہ نے توحید کے لیے کھول دیا. اللہ سجا بن گیا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ نے ہر ایک دل کے اندر توحید کی قدیت کو رکھا ہے. توحید زندہ ہے. اصل میں وہ توحید مر گیا ہے، اس کو جگانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو پانی دینے والا سینچنے والا کوئی نہیں. وہ مر گیا. ہر ایک انسان، ایک کافر ہے جو کفر کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے توحید رکھا ہے، توحید کا مادہ رکھا ہے. وہ لوگ بھی توحید سمجھتے ہیں، توحید کا مادہ ان کے اندر ہے، لیکن وہ توحید ان کے معاشرے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے وہ دب گیا ہے. جب جاتا ہے تو اللہ اس کو پھاڑ دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اپنے اعمال کو پاک صاف رکھنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ایک ایسا گناہ ہے اگر اسے توبہ نہیں کیا تو آدمی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا. توبہ کر لیا تو اللہ نکال کے جنت کے حوالے کرے گا. دوسرا گناہ نفاق ہے. نفاق کے تعلق سے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، وہ آیت کیسے ہے شیخ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ، یہ منافقین ایسے ہیں کہ جن کو کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ سخت سزا دیا جائے گا. ایسا کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ دونوں طرف رکھتے ہیں، یہ دونوں طرف رکھتے ہیں. ادھر بھی جائیں گے تو ادھر بھی ہو جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے تو ادھر بھی ہو جائیں گے. اللہ، نفاق کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے؟ نفاق کی دو تعریف کی ہے علماء السلف نے کہ دل کے اندر کچھ ہو اور زبان سے آدمی کچھ ہو تو اس آدمی کے مکر سے آدمی جلدی بچے گا نہیں. وہ آستین کا سانپ ہے، آپ کے پیٹھ پر ہاتھ پھراتے پھراتے آپ کو ہی چھرا مار دے گا. آپ کے ساتھ میں کھڑا رہے گا، وہ آستین کا سانپ سمجھیے آپ کے ساتھ ہی میں رہے گا اور آپ کے ساتھ رہتے 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 آپ کو ہی سب کر دے گا. نفاق کی تعریف کی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کچھ ہو، زبان پر آدمی کچھ ہو. ایسے لوگوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ درکل اسفل، جہنم کا جو سب سے نچلا حصہ ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. ارے یہ اسفل جانتے ہیں اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جہنم کے جو دوسرے حصے ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں اس سے. جہنم کے حصے سے پناہ مانگ رہا ہے اور ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. جہنم اللہ اس کے تفصیل سے مجھے بتا رہے، جہنم کے ہی ٹکڑا اس سے پناہ مانگ رہے. یہ اتنی خطرناک جگہ ہے. اور
تعالیٰ کس کو ڈالے گا؟ منافقین کو ڈالے گا، نفاق جن کے اندر ہوگا۔ اللہ کفار و مشرکین سے زیادہ سخت سزا ان کو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جتنی سزا کفار و مشرکین کو نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھلے طرح سے کافر ہیں، کھلے طرح سے کافر ہیں، ان سے زیادہ سخت سب سے بڑا جو ہے سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کرنے والا۔ اگر نفاق کرنے والا دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ منافق کے دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لے تو بلٹ آئے گا، نہیں کرے گا جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور جہنم کے سب سے نچلے حصے کے اندر اس کو داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ، پھر کبھی نکالے گا نہیں اگر توبہ نہیں کیا تو۔ اگر دل کی صفائی نہیں کی تو اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور جو ہے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، صحیح روایتوں کے اندر ہے یہ کہ اربع من کن فیہ منافقا خالصا، چار خصلتیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جائے تو وہ پیور منافق ہے، اگر اس میں سے ایک یا دو پائی جائے تو نفاق کا ایک حصہ ہے اس کے اندر۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو، بہت خطرناک گناہ ہے یہ۔ گناہ ایسے ہیں کہ یہ سیدھے جہنم کے اندر لے جاتے ہیں، آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جائیں گے، سیدھے اٹھا کے پھینک دیں گے آپ کو، اور آپ کے سارے عمل ضائع برباد ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ نفاق ایک ایسا اللہ کے نبی نے کہا یہ منافق کی یہ عادت ہے، یہ خصلت ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے منافق کے بارے میں، لیکن ذرا اپنے بارے میں سوچئے گا، مثال ان کی دی جا رہی ہے، خصلت منافقوں کی بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ بتا کر کے ہم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا یہ حرکت، یہ خصلت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو یہ خصلت نہیں آنی چاہیے۔ کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ عہد و معاہدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، توڑ جائے، وعدہ کر کے مکر جائے، کوئی لینا دینا نہیں، جا وعدہ کر کے مکر جائے۔ اب یہ سب دیکھنا کہیں ہماری زندگی میں تو نہیں پائی جاتی، بار بار میں کہتا ہوں اس کو دیکھنا ہے، یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ بحث و مباحثہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھٹ پڑے۔ پھٹ پڑے مطلب آدمی جب پھٹ پڑے گا تو گالی گلوچ دے گا، دوسرا کچھ نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ جب آدمی پھٹ پڑتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے، پھر بیہودگی، فحش کلامی کرتا ہے، ایسے کلام بکتا ہے جس سے شیطان بھی جو ہے شرمندہ ہو جائے۔ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، یہ خود والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے گالی گلوچ کرتے آدمی جب وہ غصے میں آتا ہے نا تو پھٹ پڑتا ہے، پورے طرح سے شیطان اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات کی ہے، اور جو آب زر سے لکھنے کے لائق۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ وَصَلَّى وَصَامَ، کچھ نہیں چھوڑا ہے میرے بھائی، اگرچہ وہ حج کرے، اگرچہ وہ عمرہ کرے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، باقی کیا بچا آپ کے پاس؟ اگر منافق روزہ بھی رکھ لے، نماز بھی پڑھ لے، حج بھی کر لے اور عمرہ بھی کر لے تو بھی بیکار، سب بیکار ہے، کچھ نہیں چلنے والے، سب بیکار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابی ہے،
اور کہا کہ جب ہم حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو حکمراں ہوتے ہیں، آج بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہو تو جا کے وہاں تعریف کرتے ہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ ایسا کرنا کیا ہے، اس کو کیا کہیں؟ وہاں ان کے منہ پر تعریف کرتے ہیں، لیکن وہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ ان کے بارے میں جو ہے کچھ دوسری بات کرتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد دوسروں سے کچھ دوسری بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں تو کر دیا، لیکن وہاں کے آنے کے بعد کوئی دوسری بات کر دیتا ہے، تو اب بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کان نعد نفاقا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اس عمل کو ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نفاق میں شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ نفاق میں شمار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کون سے صحابی ہیں جن کو نفاق کے تعلق سے منافقوں کے نام اللہ تبارک اللہ کے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا؟ حذیفہ بن یمان بہت اونچے صحابی ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں کو آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو کچھ عجیب و غریب بات ہی ملے گی۔ جتنے بھی فتنے فساد کی بات ہوں گے نا، اکثر بیشتر روایتیں انہی سے بنی۔ اس لیے جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت یا کوئی بات بیان کی جائے تو کان کو کھڑا کر لیجیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو، حدیث کو کچھ بیان کیا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کچھ عجیب و غریب بات ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی جو راوی ہے، کچھ بات بیان کی جائے نا تو یہ ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثوں کو غور سے سنو، بہت زبردست بات یہ بتلانے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کتنی فکر تھی، صحابہ کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے باادب انداز میں، حذیفہ ذرا بتا دو نا، اللہ کے آپ رازدار تھے، رازدار تھے یار، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رازدار تھے، اللہ کے نبی اپنی راز کی بات کو بتایا کرتے تھے، آپ رازدار ہیں، اللہ کے نبی کے سر کو جانتے ہیں، آپ منافقوں کے نام کو بتا دیا ہے۔ یہ کون صحابی ہیں کہ عمر کے بارے میں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو خلیفہ دوم ہیں، جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن کے زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا تھا، اللہ حق جاری کر دیا تھا، جن کے زبان پر اللہ نے اتنا حق جاری کر دیا تھا کہ شراب کی حرمت کے تعلق سے انہی کی باتوں پر حرمت نازل ہوئی ہے۔ مقام ابراہیم کو جو مسلح بنایا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اللہ نے اس کو عمل قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پردے کا نزول جو ہے تعلق سے آیت قرآن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آراء کے مطابق نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جنت کے اندر گئے نا تو ان کے گھر کو بھی دیکھا اور اللہ کے نبی کی وہ بات کہ اگر میرے بات اس روایت کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کتنی بڑی شخصیت جا کر کے حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ذرا بتا دو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام منافقوں میں۔ اللہ دیکھیے کتنی فکر تھی ان کو، حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی کتنی فکر ہے، اور ہم نہ جنت کو سوچ پاتے ہیں اور نہ جہنم کو سوچ پاتے ہیں، بتائیے ہمارا ایمان کہاں؟ ان کو کتنی فکر تھی جہنم سے بچنے کی، ان کو پتا تھا کہ منافق کہاں جانے والا ہے، جہنم کے سب سے نچلے تہہ میں حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے، ان کا ایمان دیکھیے، ان کو بچنے کا فکر ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں یہ ایسا گناہ ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک اور گناہ ٹائم ہو گیا، ایک اور گناہ دھیرے دھیرے کر کے بس 2 منٹ میں وہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اور گناہ ہے
نماز کی حفاظت کیجیے دوستوں، نماز کی پابندی کی، اور جو آدمی نماز کی حفاظت کر لے گیا حقیقت میں اس کے دوسرے گناہ بھی صحیح ہے۔ گناہ کر کے صحیح ہو جائے گا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ گناہ بھی صحیح ہو جائے گا، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے تعلق سے سوال کرے گا، سوال پیپر آؤٹ ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے نماز کے تعلق سے، پیپر آؤٹ ہے کہ نہیں آؤٹ ہے؟ ہم اس کے لیے تیاری کتنی کر رہے ہیں؟ ایک بچہ جو 10ویں میں پڑھتا ہو یا 12ویں میں پڑھتا ہو، اس کو بتا دیا بھائی یہی 10 سوال آئے گا، جاؤ دیکھ لو، کیا کرے گا؟ بتائیے بھائی۔ وہ بچہ اس کی تیاری کرے گا، نہیں تیاری کرے گا تو اس کے والدین اس کے گارجین اس کو کوٹ پیس ڈالیں گے، نہیں کوٹیں گے؟ ہاں، اس کے تعلق سے کتنا جاگرک ہے آدمی۔ ہم کو پتا ہے کہ نماز کے تعلق سے اللہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، جوان بیٹے گھر کے اندر سوتے رہتے ہیں، باپ نمازی چلا آتا اٹھ کے نہیں بولتا ہے، نہیں بولتا ہے، نہیں بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی مجبوری ہو، لیکن بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ورنہ وہی اہل و عیال آپ کو جہنم کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ جن کو جو سو رہے وہی آپ کو لے کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس آؤٹ سوال آؤٹ ہو گیا ہے، اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے تعلق سوال کریں گے۔ اگر یہ صحیح ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اگر یہ گڑبڑ ہو گیا تو، نماز گڑبڑ ہو گیا تو سب کے اندر فساد آ جائے گا، سب بگاڑ میں چلا جائے گا، سب بگڑ جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کتنی کھلی آیت ہے۔ اللہ جنتیوں اور جہنمیوں سے مکالمہ کروا دے گا، چلو مکالمہ کر لو، بات چیت کر لو آپس میں۔ ہاں، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھا، ارے بھائی تم کہاں چلے گئے، ارے یہ کہاں پہنچ گئے تم، تو ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھتے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یہاں تک کی موت آ گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے، گپ سپ کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھ کے گپ سپ کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اللہ، کام ختم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے، سلسلہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ روایت ہے کہ ایک شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ختم ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، قبر کے اندر چلا گیا، مر گیا، قبر کے اندر دفن نہیں ہوگا، آدمی ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر کے اندر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، قبر کے اندر اس کو 100 کوڑے لگا دیں۔ اب گھبرا گیا، ارے یہ 100 کوڑے وہ جو فرشتے مارنے والے ہیں نا، وہ کیسے ہوں گے جانتے ہیں؟ کیسے ہوں گے؟ ان کی کیفیت کیسے ہوگی؟ ارے وہ ایسے جو فرشتوں کو اللہ نے جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کدھر لگتا ہے کہاں لگتا ہے کچھ نہیں، ایسے مارے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگا، معاف کر دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، یہ ہے وہ، معاف کر دو، معاف کرو، معاف کرتے کرتے چھوڑتے ایک کوڑا نہیں، ایک کوڑا لگائی۔ وہ جو ہے جن کو حکم ہوا تھا 100 کوڑے لگانے کا، یہاں تک کہ ان کو معاف کر دیا گیا، صرف ایک کوڑا لگانے پر بس نہیں، ایک کوڑا لگائے گئے، بھیا ایک کوڑا تو مارے، ایک کوڑا مارا تو اس کی پوری کی پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ ایک کوڑا مارا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ ذرا جائیے تصور کی دنیا میں، سوچئے اگر کسی کو آگ کے حوالے کر دیا جائے اور وہ قبر
جہنم کی آگ اللہ اکبر آگ سے بھر گئی. اب جتنا اللہ کو منظور تھا اس کو سزا جب مکمل ہو گیا اور کچھ اس کو افاقہ ہوا تو پوچھا ارے بھائی ایک کوڑا لگایا تو کس لیے لگایا, کون سا جرم کر کے آیا؟ ذرا سوچئے. کون سا جرم کر کے آیا تھا بھائی جس کی وجہ سب معاف کر دیا لیکن یہ کوڑا بغیر مارے نہیں چھوڑا, اور اس کی حالت یہ تھی کہ پوری قبر کو آگ سے بھر دیا. تو فرشتوں نے جواب دیا انکا صلیت واحدا صلاة بغیر طہور. تو نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک نماز کتنی بولیے بھائی, ایک نماز پوری زندگی کے اندر صرف بغیر طہارت کی پڑھی تھی. پڑھا تھا لیکن سٹر پھٹر پڑھ لیا تھا. وہ کہتے ہیں بغیر وضو کے مار دیا, بغیر وضو کے پڑھ لیا, نباتی کالم میں پڑھ لیا, بغیر طہور بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے ایک نماز, پوری زندگی اس نے نماز پڑھی. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی کے نماز کو اللہ نے قبول بھی کیا, سزا صرف ایک نماز کا دیا تھا. سزا صرف ایک نماز کا دیا تھا. اس کی وجہ سے جو ایک نماز تو نے جو ہے بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے پڑھ لیا تھا نا, فرض نماز, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا دی ہے. ایک تھوڑا مارا تو پورا قبر آگ سے بھر گیا. اللہ بتاؤ وہ مررتو, اور تمہارا گزر ایک مظلوم آدمی کے پاس سے ہوا تھا, فلم تنصر, بس تو نے اس کی مدد نہیں کی. ایک مظلوم آدمی تھا, اس کے پاس سے تو گزرا تھا لیکن اس کی کچھ مدد نہیں کی, کوئی مدد نہیں کی. اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ سزا دی. اس میں سب سے پہلا یہی بتایا کہ تو نے ایک وقت کی نماز جو ہے بغیر طہارت کی پڑھی. بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے نماز کی حفاظت کے لیے؟ دوستو اگر کوئی آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے. اسی طرح سے سود کے تعلق سے اندازہ کیجیے, آج ہر ایک آدمی, کوئی آدمی جسے آج کے ڈیٹ میں کوئی بچ ہی نہیں پائے گا. یہ کیفیت ہو گئی گھر کے اندر سود. اور خاص طور سے یہاں تو بھائی میں نہیں جانتا لیکن میں جہاں بھوج کچھ میں رہتا ہوں مجھے پتا چلا, واللہ بتاتے ہیں کہ گھر کی مائیں اور بہنیں بینک میں جاتی ہیں اور سود لے کر کے چلی آتی ہیں. مائیں اور بہنیں وہ مشین کے نام پر دیتے ہیں, اس کے نام پر دیتے ہیں, اس کے نام پر دیتے ہیں, عورتوں کے نام پر دنیا بھر کی اسکیمیں چالو بینکوں میں لے کر چلی آتی. گھر کے اندر پہنچ گیا ہے, آدمی کو پتا ہی نہیں ہے اور لے کر کے چلی آتی. ہم کو بہت سارے لوگوں نے بتایا سود سے بچائیے. سود بڑی خطرناک اور بڑی گھناؤنا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے حوالے سے کہا ہے کہ بھائی اگر سود کھانا بند کرو, اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو, اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے, فَاذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تیار ہو جاؤ. اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کس کی طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی؟ کس کی طاقت ہے کسی سے اللہ سے لڑنے کی طاقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم اس دنیا کے اندر ایسا بنایا تھا جو بہت مضبوط قوم. بتائیے کون سا قوم ہے؟ قوم عاد اور سمود. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ کا ان کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ اللہ کہہ رہا کہ ہم ان کے جیسا کسی قوم کو نہیں بنایا جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے, نقش و نگار بنایا کرتے تھے. جائیے پرانے آثار ہیں اس کو دیکھیں یوٹیوب پر. اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ کر کے بہترین فرسٹ کلاس روم بنایا کرتے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت ہے لیکن ان کو کیسے پیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیسے اڑایا, اور کیسے جو ہے وہ جو ہے کھجور کے جو تنے بڑے بڑے ہوں ایسے پڑے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فہل ترام لہم من باقیہ, ہے کوئی باقی نہیں. اللہ نے اتنے طاقت کو اور قوم کو جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ختم کر دیا. ہماری اور کیا حیثیت ہے, نہیں لڑ سکتے. سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. تفصیل میں جانے کا جو ہے موقع نہیں ہے. والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, ذرا غور کیجیے والدین کے حوالے سے 2 منٹ, والدین کے حوالے سے ذرا غور کیجیے. قرآن کی اس آیت کو پڑھیے, ذرا غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے, حج کے تعلق سے, اور جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے, میرے بھائی دوستوں, قرآن کے اندر بیان کیا ہے
لیکن تفصیل نہیں بیان کی. لیکن والدین کے تعلق سے کیسے کھڑے ہونا ہے, کیسے بات کرنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, اللہ کیا انداز اپنایا ہے والدین کے حوالے سے قرآن کے اندر. اللہ نے کیسے کھڑا ہونا, کیسے بات کرنی ہے, کیسے ادب کرنا ہے, کیا کرنا ہے ان کے حق میں. اللہ نے A to Z بیان کر دیا ہے قرآن کے اندر. اللہ نے بیان کر دیا ہے. ذرا انداز کیجئے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے کیا بیان کیا ہے. اس آیت کو پڑھے دل بھر جاتا ہے. مرہون منت ہے ہمارے لیے میرے بھائی. نافرمانی مت کیجیے گا, ان کے تعلق سے کبھی لاپرواہی مت کیجیے گا, عزت کیجیے گا, احترام کیجیے گا. اللہ نے آپ کو جو دیا اپنی طاقت کے مطابق ان کو کھلائیے پلائیے, ان کا احترام کیجیے, ان کی عزت کیجیے. ان کی خوشی میں اللہ خوش ہے اور ان کے ناراضگی میں اللہ ناراض ہے. اگر یہ خوش ہے تو اللہ خوش ہے, اور اگر یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. یہ جنت اور جہنم کے دروازے ہیں. چاہو تو ان کو راضی کر کے جنت لے لو, اور چاہو تو جہنم کو اٹھا کر کے اپنے گلے کے اندر ڈال لو. اس طرح سے بہت سارے گناہ ہیں میرے بھائی دوستوں جو بیان کیے گئے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. ہاں, نہ کسی کو قتل کرنا ہے, جادو سیکھنا سکھانا ہے. ہاں, یہ سب بڑے گناہ ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی روایت کے اندر 7 بڑے گناہ کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے اکثر گناہ یہ آ گئے, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور خاص طور سے جو بیان ہوا ہے, جو آج کل ہماری زندگی میں رائج, اس کو ختم کرو, اس کو ختم کرو, صاف کرو اس کو. اور جتنا ہو سکے اپنے عمل کو اس کے اندر خلوص پیدا کرو, للہیت پیدا کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری روایت بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دو. اس آخری روایت کو سنیے اور لے کر کے گئے یہاں سے. اللہ کے نبی انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دل صاف کریں. وانما لکل امرئ ما نوى. کیا بات کی ہے اللہ کے نبی نے. ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. ارے بھائی, ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. شہید ہو کر کے بھی جہنم کے حوالے جا رہا ہے. دین کی باتیں کر کر کے, قرآن کی باتیں کر کے جہنم کے حوالے جا رہا ہے. اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کر کے جہنم کے حوالے جا رہا ہے. کیونکہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے, نیت صاف نہیں ہے. نیت صاف کرو. دین کا کام کرنا آج کے پیریڈ میں جو وسائل موجود ہے نا, بہت آسان ہے. شیطان جب ہر چیز سے ہار جاتا ہے, ہر چیز سے ہار جاتا ہے. ایک بات, آخری بات, شیطان جب تمام چیزوں سے ہار جاتا ہے, اپنے پھندے جال میں سب سے ہار جاتا ہے نا, تو اس کام سے خلوص کو نکال دیتا ہے اور اس میں جیت جاتا ہے. ہاں, اس میں جیت جاتا ہے. شیطان یہاں جیت حاصل کر لیتا ہے, اکثر جیت جاتا ہے. صفائی یہاں کرو میرے بھائی, نیت خلوص کر لو. چھوٹا سا عمل رہے گا نا, آپ مسجد سے ایک تنکا اٹھائیں گے, نیت صاف ہے تو اس تنکے کی لاج رکھ لے گا اللہ تعالیٰ. اس تنکے کی لاج رکھ لے گا. آپ نیت کر کے بستر پر جائیں گے, رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنی ہے, اللہ آپ کو تہجد کی نماز کے برابر ثواب دے گا. اور وہ جو ہے وہ عمل آپ کے لیے صدقہ و خیرات کے برابر ثواب دے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. نیت صاف کر لو, انشاءاللہ اللہ برکتیں نازل کر دے گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنی برکتیں ہیں. صاف اس طرح کے اور بہت سارے اعمال ہیں. اللہ نے وفات دیا زندگی میں صاف انشاءاللہ کسی اور شخص سے لہذا جو دعا ہے ہمارے شیخ تہمی صاحب, کبھی آج کے 10-12 سال پہلے ملاقات ہوئی. بتائیے, اللہ جزائے خیر دے. ایک ہی مسجد کے اندر 12-13 سال, کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گیا ہے. بتائیے, اپنی جوانی کی زندگی میں یہ کہتا ہوں پوری زندگی جوانی کاٹ دیا آپ کے درمیان. اللہ قبول کرے. اور ایسے مہرہ بھی 14 اور 16-17 سال ہو گیا کاٹ دیا. اب میں کبھی کبھار بولتا ہوں آپ بھائی, اب جوانی تمہارے درمیان میں کاٹ دیا تو بڑھاپا کہاں کاٹنے لگے. یہی کریں گے, یہی خدمت کریں گے. اللہ کو جو منظور ہے ہوا. اللہ قبول کرے میرے بھائی اور دوستوں. ہنسی خوشی گھل مل کر کے ایک دوسرے
ہم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بڑے بڑے جو گناہ خطرناک گناہ اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صغیرہ گناہ سے بھی ہماری معافی اور صفائی کرے جو کہ یہ بڑے گناہ کے دروازے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کبیرہ گناہ تک انسان کو لے جاتے ہیں. یہ دروازے اللہ ان سے بھی ہماری صفائی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, بات کے رہنے والا بنا دے, ایک نمازی بنا دے, سب مسلم کا پابند بنا دے. یہ حالات میں دنیا کے اندر آج مسلمان ظلم و تشدد کے شکار ہے. اللہ ہم لاچار ہیں, اللہ ہم لاچار ہیں, بے بس. اللہ تو قدرت والا ہے, تیری ایک طاقت سارے ظالموں کا کام ختم کر سکتا ہے. بس ہم لاچار ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت اپنے جاہ و جلال کو اللہ دکھاتا. اللہ تو انتقام لے, ہم بدلہ نہیں لے سکتے. اللہ ہم کی حفاظت فرما. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.